بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب، آپ سب کو رمضان الکریم کی بہت بہت مبارکباد۔ اس ماہ رمضان میں آپ جس روحانی سفر کی ابتدا کر رہے ہیں، اس میں امید ہے کہ آپ اس درویش کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہمیں بہت عرصہ سے آپ کے مراسلے موصول ہوتے رہے، جس میں بہت سارے احباب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے اسماء کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس برس اس ماہ رمضان المبارک میں ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ مل کر کہ ہم اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ہم کوشش کریں کہ ان میں سے زیادہ اسماء کی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے متعارف ہوں اور انہیں اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس دفعہ ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور تعاون یوں چاہیے کہ یہ کیونکہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد سا کورس ہے، اور ہم ہر دن ہی ایک اس میں مبارک کے اوپر گفتگو کریں گے، تو یہ علم اگر آپ بانٹ سکیں اپنے ان احباب کو جو ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو دلچسپی نہیں رکھتے ان کو بھی یہ ضرور فارورڈ کیجئے، تاکہ ان کو تعارف ہو سکے کہ اتنا بڑا خزانہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم کس طرح سے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جیسے رمضان الکریم کا پہلا روزہ کچھ طویل لگتا ہے، تو اسی طرح شاید ممکن ہے کہ یہ پہلا جو ویڈیو ہے، جو ایک لیکچر کی صورت میں ہی شاید آپ کو محسوس ہو، یہ بھی کچھ طویل ہو، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت بھی پڑنے لگ جائے گی، اور آپ کی توجہ کی بھی یوں نرشمنٹ ہوگی کہ آپ اس کو مکمل سن پائیں گے۔ تو جسے اس میں ذات کہا جاتا ہے، ویسے تو اللہ کریم وہ ہستی ہے جس کے سب نام ہیں اور جس کا کوئی بھی نام نہیں، لیکن ہم اس میں ذات جب کہتے ہیں تو اس سے اللہ کا لفظ مراد لیتے ہیں۔ تو ایک ایسا لفظ جس میں سارے ناموں کی روشنی سمٹ آتی ہے اور سارے معنی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ نام جو نہ صرف خدا کی طرف اشارہ ہے، بلکہ خود ہمارے وجود کی نسبتوں کا بھی سرچشمہ ہے، کیونکہ جس کا نام اللہ ہے وہ ہستی کی اصل ہے، اور جس کے بغیر کوئی شے اپنی ہستی کی نسبت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ صرف اسی کی شان کا نام ہے، نہ اس نام میں کوئی شرکت ہے، نہ اس حقیقت میں کوئی ہم نامی ہے۔ قرآن کریم، قرآن اسی تنزیہ کو ایک مختصر سورہ مریم میں ایک مختصر سے سوال میں بنا دیتا ہے کہ کیا تم اس کے ہم نام کوئی نام جانتے ہو؟ تو یہ دراصل ایک حد ہے کہ خدا کو سمجھتے ہوئے تم کسی تشبیہ کے جال میں نہ پھنسنا، کسی انسانی پیمانے کو اس کے اوپر جاری نہ کرنا۔ تو ہم جب بھی کوئی نام کسی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک انسانی پیمانہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ اس میں اللہ کو کھولتے ہیں تو یہ تنزیہ ہے، یعنی یہ یقین کہ وہ ہر نقص، ہر مماثلت، ہر حد اور ہر قیاس سے مبرہ ہے۔ اسی لیے اسم اللہ کے اندر وہ بنیادی معنی جمع ہیں جو سالک کے ذہن کو بھی درست رکھتے ہیں اور دل کو بھی۔ اگر ہم اس نام کی حقیقت کو ایک ٹھوس بنیاد پر پرکھنا چاہیں تو اس کے 5 اصول ہیں، 5 ایسے پرنسپلز جو ہماری فکر کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے عشق کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یعنی وہ قدیم ہے،
یعنی وہ از بیفور اینی بگننگ، وہ پہلے سے بھی پہلے ہے، وہ کبھی ہوا نہیں، وہ ہمیشہ تھا، اس کی ہستی وقت کی پیداوار نہیں، از بیفور اینی بگننگ۔ وقت کی تو کوئی بگننگ ہوتی ہے، وقت کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو وہ قدیم ہے، پھر وہ باقی، یعنی ہی از آفٹر ایوری اینڈ، وہ بعد سے بھی بعد ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا، کائنات کے بدلتے موسموں کے پیچھے جو واحد حقیقت قائم رہتی ہے وہی بقا۔ پھر وہ وحدانیت کی سب سے متصف ہے، یعنی یگانہ، نہ شریک، نہ اس کی کوئی نظیر، نہ اس کی کوئی مثال، جی، جو سبب کل بھی ہے، سب اسی کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر وہ مخالف الحوادث ہے، یعنی مخلوق سے وہ قدیم جو ٹھہرا، ہم حادث ٹھہرے، تو وہ حوادث کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق سے سراسر مختلف ہے۔ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق کے سانچوں میں نہیں آتا، وہ آپ کی سوچ کے سانچے میں بھی نہیں آتا۔ پھر وہ قائم بالنفس ہے، یعنی قائم بالذات ہے، خود سے کسی سہارے کے بغیر، کسی وسیلے کے بغیر، اس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں، جی۔ تو اگر آپ یہ جو 5 اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان کو پوری طرح ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، ان اصولوں کو اپنے دل کے اندر جما لیتے ہیں، تو اللہ کا نام جو ہے وہ آپ کو فلسفے کی دھن میں گم نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ جو کہ ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹس ہوتے جا رہے ہیں، بنیادی وجہ ان کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ ان 5 چیزوں کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے، اور اسی وجہ سے جب وہ اس کو سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے اس گتھی میں پھنستے چلے گئے اور پھر کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو صاحب وہ صوفیانہ سلوک میں بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ صرف ایک عقیدہ نہیں کہ ذہن پر لکھا جائے، یہ ایک نسبت ہے جو دل میں اتاری جائے، یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نام، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، پہلے تو وہ 5 میں نے آپ کو بتائے، تو اب یہ جو نام ہے یہ 8 بنیادی حقیقتیں سمیٹ کر ہمارے سامنے لاتا ہے، ایسی حقیقتیں، ایسی ریالٹیز جو اس کے پرفیکشن، اس کے کمال مطلق کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہی جو 8 حقیقتیں ہیں یہ ایک سالک کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان 8 حقیقتوں کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو، جیسے وہ پہلے 5 اصول بتائے تھے آپ کو، اسی طرح سے اب یہ 8 حقیقتیں جب آپ ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے تو تب آپ کے اندر سے یہ جو جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کون ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ، جس سے تمام حیات پھوٹتی ہے، اور اس کی حیات کا نہ کوئی مادہ ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ اعضاء ہیں، نہ سبب ہیں۔ ہم تو حیات میں ہیں نا، تو ہم زندہ رہتے ہیں تو کسی نہ کسی سہارے سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ اللہ ہی، وہ زندہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہی زندہ ہے، بغیر کسی سہارے کے۔ تو جب ایک سالک اللہ کو ہی جان لیتا ہے تو اس کے اندر امید جنم لیتی ہے کہ میرا رب کہیں غائب نہیں، کبھی مرجھاتا نہیں، کبھی کمزور نہیں، میرا تعلق اس ازلی حیات سے جڑنا ہے، یعنی میرے اندر جو حیات ہے، میں جو بظاہر زندہ
دکھتا ہوں، میں جو حی کی جس سطح کے اوپر ہوں، جب تک میں اس الحی کے ساتھ جڑ نہیں جاتا میرے اندر حیات مکمل نہیں ہوتی. میرا دل زندہ ہی تب ہوتا ہے، یہ حیات ہی تب پاتا ہے جب حی کے ساتھ جڑتا ہے. میری عقل حیات ہی تب پاتی ہے، زندہ ہی تب ہوتی ہے، حرکت میں ہی تب آتی ہے جب اس الحی کے ساتھ جڑتی ہے. اسی طرح میری بصارت، میرا کلام، یہ ساری چیزیں. تو جب آپ مرجھا جائیں، جب آپ کو زندگی کی رمق محسوس نہ ہو، اور آج کل تو ہزاروں اربوں لوگوں کو مسئلہ ہی یہی ہے، جس کو آپ انزائٹی کہتے ہیں، جسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ مشین کی طرح چلے تو جا رہے ہیں لیکن آپ زندہ کہیں نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے اس پہلے اس حقیقت کو جانیے کہ اللہ الحی ہے. اس الحی کے ساتھ جڑنا آپ کو مکمل حیات کا تجربہ دیتا ہے. تو پہلا اصول الحی. پھر وہ علیم ہے. ایک سالک کے لیے دوسرا اس حقیقت کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ العلیم ہے، ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، انر کو بھی، آؤٹر کو بھی، سین کو بھی، ان سین کو بھی، پریزنٹ کو بھی، ایبسنٹ کو بھی، ہر چیز کو جاننے والا، جنبش دل میں چھپی بات کو، اس خیال کو جو ابھی شعور کی سطح پر نہیں آیا، سب کچھ اس کے علم میں ہے. اور جب آپ بطور سالک اس کو، اللہ کو العلیم کی اس حقیقت کے ساتھ جان لیتے ہیں تو تب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کے اندر ایک سرٹن میڈیٹیٹو سپیس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، مراقبہ کی ایک جگہ پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اندر کی دنیا کو بھی سچ کے ساتھ دیکھنے لگیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے رب کے سامنے صرف میرا ظاہر نہیں ہے، میرا باطن بھی ہے جی. اور پھر یہ حی اور علیم کے بعد دو اور حقیقتیں، سمیع اور بصیر. اللہ السمیع اور اللہ البصیر، سننے والا اور دیکھنے والا. مگر میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ میری طرح تو نہیں دیکھتا نا. میں یہ کان اور آنکھیں اس کو یوں درکار نہیں، نہ دیکھنے کے لیے نہ سننے کے لیے. جی، دوری اسے سننے سے مانے نہیں ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے. جب ایک سالک کے اندر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی طرف، جو میرا معبود ہے، میں اس کی طرف چل رہا ہوں، تو وہ علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے. تو اب میری نیت میں اخلاص آ گیا. وہ ہی ہے، مجھے اس سے حیات پانی ہے. اسی لیے تو میں پیاسے کی طرح جو ہے، جیسے صحرا میں ایک پیاسا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے پانی کی طرف، اسی طرح ایک سالک اپنی اس حیات کو پانے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے الہی کی جانب. اور جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے الہی کی جانب، تو تب وہ جانتا ہے کہ میرا الہی جو ہے وہ العلیم ہے. وہ میری نیت کو، میرے ارادے کو، جو چیزیں میں اندر چھپاتا ہوں، وہ ان کو بھی جانتا ہے، ان چیزوں کا علم رکھتا ہے. اور پھر اسی دوڑ کے اندر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ میری فریاد سننے والا ہے. وہ کلام جو میں نہیں کہتا وہ اس کو بھی سنتا ہے. اور پھر وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. تاریکی اسے دیکھنے سے نہیں ڈھانپتی. اور جب انسان یہ حقیقت پا لیتا ہے تو تب اس کے اندر ایک واچفلنس آتی ہے کہ آپ البصیر کے سامنے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، پھر ایک تیقن آتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھے دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ میرا مالک السمیع ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، میں اس کے ساتھ کلام کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ جو اتنے فلسفے نہیں جانتے اور سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، خود کلامیاں کرتے ہیں، اور وہ ایک واقعہ بھی تو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک چرواہے کا، تو وہ چرواہا جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ نبی ایک حد لگاتے ہیں کہ تو کیا مثالوں کے ساتھ رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے جی، لیکن وہ جو العلیم ہے جی، وہ اس کے اس یقین کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا یقین السمیع کے اوپر کیسا ہے۔ تو صوفیاء کے نزدیک یہ جملہ بھی بڑا مترضع ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ بھائی السمیع نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ کتنی بڑی کنٹرڈکشن آپ اس چیز کے اندر لا رہے ہیں۔ اللہ ہی تو سننے والا ہے، آپ تو وہ ہیں، انسان تو وہ ہے جو اپنی بھی نہیں سنتا۔ تو الحی، العلیم، السمیع، البصیر، جو ہمارے دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو الحی، الحلیم، العلیم، السمیع، البصیر، اور پھر ہے مرید، المرید، ارادہ فرمانے والا۔ جو کچھ ہوتا ہے، یہ سالک کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ تقدیر کے بڑے دبیز پردوں کے پیچھے جو فیصلہ ہے وہ اسی کا ہے، اور جب بندہ اللہ کو مرید جان لیتا ہے، ارادہ کرنے والا جان لیتا ہے، مرید چھوٹا لفظ نہیں ہے، الفرید، اللہ کو جو مرید جان لیتا ہے اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی تدبیر کو رب کی تدبیر کے سامنے جھکا دیتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جی، وہ روتا ہے، وہ نا امیدی سے پاک ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ میرے معاملات کسی اندھی طاقت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ایک حکیم ارادہ رکھنے والے رب کے ہاتھ میں ہے، جو علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حیات والا بھی ہے۔ تو الحی، العلیم، السمیع، البصیر، المرید، اور پھر ہے وہ جو چھٹی حقیقت قادر، قدرت والا، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، اس کی قدرت کی حد بس اس کی مشیت ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو قادر جان لیتا ہے تو اس کے اندر خوف کی جگہ یقین آتا ہے۔ یہ جو آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کیس ایسا ہو جائے، ان کیس ویسا ہو جائے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ان کیس ایسا ضرور ہوگا۔ اگر تم دعا کا سہارا نہیں لوگے تو ممکن ہے، کیونکہ تمہارے دماغ کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو کر جاتی ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ بعض اوقات ظاہر ہو بھی جاتا ہے، تو وہ تمام ان کیس کی انزائٹی والے لوگ کہ اگر ایسا ہو جائے، تو جب آپ بار بار اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا، اگر ایسا ہوا تو کیا بیتے گی میرے پہ، جب بار بار یہ ایک لوپ پر یہ سوچ چڑھ جاتی ہے جی، اوور تھنکنگ آپ کرنے لگتے ہیں، تو وہ چیز ویسے ہی جنم لے لیتی ہے۔ تو یہاں پر اس قادر کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اس سے مانگنا ضروری ہے، یہ اسے پسند ہے۔ میری حرکتوں کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے اور میں اپنی کمزوری کے باعث اس کو اوپر قابو یا قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ جو میرا اللہ ہے، میرا محبوب ہے، وہ ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، اس سے وصل کو، وہی تو قادر ہے۔ اور جب وہ قادر خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ،
تاکہ میں اپنی قدرت کا اظہار تیرے مانگنے پہ کر دوں، تو آپ مانگتے کیوں نہیں؟ انزائٹیز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، خود سے تو آپ وہ تمام گرہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن القادر کی جو تجلی ہے، القادر کا جو نور ہے، اس القادر کو پکارتے نہیں، اور جب آپ نہیں پکارتے تو آپ خوف میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو جو قادر جان لیتا ہے، اس کے اندر خوف کی جگہ یقین آتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو رب عدم سے وجود لا سکتا ہے، وہ میرے بکھرے دل کو بھی جوڑ سکتا ہے، میرے ٹوٹے ارادے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، میرے گناہ کے اندھیروں میں بھی توبہ کی صبح پیدا کر سکتا ہے۔ پھر وہ خالق ہے، پھر وہ خالق ہے، خالق تکوین ہے، وجود قائم کرنے والا، قائم، کل بھی اسی سے، جز بھی اسی سے، انسان، جن، افلاک، حیوانات، نباتات، سنگ و گور، بلکہ جو کچھ تصور میں آ سکتا ہے، جو تصور میں نہیں آ سکتا، وہ اسی کے امر سے، عدم سے وجود میں آیا ہے۔ اور جب بندہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر جاگتا ہے، وہ اپنے وجود کو محض حادثہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے عطیہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے ہونے کو الحکیم کی حکمت کے ساتھ جڑا ہوا پاتا ہے کہ میں بے مقصد نہیں، میں رب کی مشیت کے دائرے میں ہوں۔ اور پھر ہے کلام کرنے والا، کلیم، اللہ متکلم ہے، اس کا کلام قرآن میں جلوہ گر ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا جاننا اور جس کے اوپر یقین کرنا ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے، کہ وہ کلیم کلام فرما رہا ہے، قرآن میں جلوہ گر ہے اس کا کلام، مگر یہ کلام صرف حروف و آواز و الفاظ اور لہروں کی قید میں نہیں ہے، یہ کلام ایک ایسی حقیقت ہے جو معنی کی لامحدود وسعت رکھتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو صاحب کلام جان لیتا ہے تو وہ وحی کے سامنے جھکنا سیکھتا ہے۔ بھائی جب تک اس کے کلام کی اس صفت کے اوپر، اس حقیقت کے اوپر پورا یقین نہیں لاتے، اسی کی طرف جو ہے وہ قرآن کریم ابتدا میں ہی آپ کا توجہ کو ادھر لے کر جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، کہ اس کتاب کو، اللہ کے اس کلام کو جب اٹھانا ہے تو اس یقین کے ساتھ اٹھانا ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ میری سمجھ کے اندر شک ہو سکتا ہے، یقیناً رہتا ہے۔ تب سے اب تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق ہی اس کلام پاک کو، اپنے ذوق کے مطابق ہی اس کلام پاک کی تفسیریں لکھتے رہ گئے ہیں۔ تو کلیم، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کلیم کے اوپر یقین لانا، یقین کے اوپر مضبوط ہونا، اس حقیقت کو، اس ریالٹی کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے کلیم کے اوپر ہی آپ کا یقین نہیں ہے، جی، کلام کے اوپر یقین نہیں ہے، تو پھر زندگی میں وہ کیا رہ جاتا ہے؟ جی، اور جب اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن صرف تلاوت ہی نہیں رہتا، جی، وہ پھر معنی بھی بن جاتا ہے، سمت بھی بن جاتا ہے، ایک ڈائریکشن آپ کو دیتا ہے، آپ کے باطن کو روشن کر جاتا ہے۔ تو صاحبو، یہ جو 5 اصول میں نے آپ کو اس نشست میں بتائے، اور یہ جو 8 حقیقتیں آپ
ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو اپنے آپ کو سلوک کے رستے کے اوپر لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب یہ بندے کے اندر اترتی ہیں تو اللہ محض ایک لفظ نہیں رہتا، یہ ایک عالم بن جاتا ہے، اور اس عالم کی ایک سب سے روشن نسبت وہ عبداللہ ہے، کیونکہ بندگی ہی وہ شرف ہے جو انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتی ہے۔ اسی نسبت سے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، سورہ جن میں فرمایا، تو یہاں عبد ہونا کمزوری نہیں، یہ کمال ہے۔ نبیوں کے سردار کو عبداللہ کہا ہے، تو اللہ وہ 5 اصول، وہ 8 حقیقتیں جب آپ اس کے اوپر یقین ہو آپ کا، تو پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو تب پھر آپ عبداللہ ہیں۔ آپ نماز سے پہلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، محمد عاصم ہے، تیمور ہے، علاء الدین ہے، معین الدین ہے، فرید الدین ہے، جی آپ کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں رہتے آپ، اور اگر آپ کچھ رہتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں رہتی، لیکن آپ کچھ بھی نہیں رہتے، آپ کا عبداللہ ہونا ضروری ہوتا ہے، عبد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عبد ہی تو اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ عبد ہونا ہی ہمارا کمال ہے، ہماری اپنی انفرادی میں، ہماری اپنی انا ہماری کمزوری ہے، ہمارا کمال عبداللہ ہونا میں ہے۔ کیونکہ جو بندہ اپنی خودی کے بت کو توڑ دیتا ہے، اس کے اندر رب کی یاد کا نور اترتا ہے، اور یہ بندگی ہی انسان کو انسان کامل کی طلب کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ اپنے عیب اور اس کے جو نقص ہیں ان اندھیروں کو کم کرتا چلا جائے، خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے، اصلاح کی روشنی کی طرف بڑھتا چلا جائے، فلاح کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ تو بہت سے لوگ خدا کو صرف ایک شاید جیسے قانون دینے والا سمجھ کر رک جاتے ہیں، کچھ اسے دور کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ صوفیاء اور درویشوں میں اللہ محبوب ہے جس کے بغیر دل کی پیاس پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو صاحبو، عبداللہ کی اسٹیٹ میں جانے کے لیے آپ کیسے عبداللہ بنیں گے؟ تو عبداللہ کی اسٹیٹ میں جانے کے لیے ان 5 اصولوں اور ان 8 حقیقتوں جن کا ذکر میں نے اپنی اس گفتگو میں کیا ہے، ان کو ایکسپلور کیجئے، اور ماہ رمضان المبارک میں بس آپ کوشش کریں، بڑا کمال کا وقت ہے یہ، تمام کائنات آپ کی مدد کر رہی ہے اس وقت اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو عبداللہ کی طرح کھڑا ہوں، اپنے نام، اپنی شہرت، اپنے مرتبے، اپنی دولت، اپنی نسل، اپنی زبان، اپنے قبیلہ، ان تمام پیرہنوں کو، ان تمام لباسوں کو، ان تمام نقابوں کو اتار کر آپ عبداللہ کی طرح نماز پڑھیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بنیے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ کریم اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہماری استعانت ہمیں استعانت
دے کہ ہم عبداللہ ہو سکیں، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو ہم بندہ بن سکیں اللہ تعالیٰ کا۔ آج کی اس نشست کے لیے اتنا ہی، لیکن پھر بھی میری ایک درخواست ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو یا اس لیکچر کو آخر تک سنا ہے، لیکن وہ تمام احباب جو اس کو اس لمحے بھی سن رہے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ خیر کے اس پیغام کو، محبت کے اس پیغام کو نہ صرف خود اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان تمام لوگوں تک بھی ضرور بھیجیے جن کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ روشنی، علم کے اس نور کی روشنی ان کو فائدہ دے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل اللہ کریم کی کسی اور اسم کی بابت بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔